اس لیے کہ آپ آزاد ہیں، اس لیے کہ آپ کے افکار آزاد ہیں، اس لیے کہ آپ کو آزادی ہے، آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو سلیقہ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے اس کا رزلٹ کیا ہے کہ انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریق۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ جیسے میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا، ہمارا جو پہلا چینل تھا لرننگ ٹو لیو، وہ انفارچونیٹلی وہ ہیک ہو گیا تھا اور اس کی تمام ویڈیوز ہم آہستہ آہستہ اس ریڈر ٹی وی کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے جو بھی سبسکرائبر پہلے تھے، جو دوست اب آپ جو پہلے اس کو دیکھ رہے تھے لرننگ ٹو لیو کو، وہ اب ریڈر ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور ہماری وہ تمام ویڈیوز جو اس پہ تھیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آنے والی ویڈیوز بھی اسی پہ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے آج کے موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ بلکہ کل نہیں، ڈے بیفور یسٹرڈے، پرسوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پی آئی کی ایک فلائٹ جو دبئی سے پشاور جانی تھی، وہ کراچی جا کے لینڈ کر گئی، اور اس کو میڈیا پہ جو شور مچا اس کے جواب میں نے کچھ حقائق بیان کیے تھے جو ایکچولی ہوا، اور اس کے جواب میں بہت سارے دوستوں نے کمنٹس لکھے۔ جنہوں نے اچھے کمنٹس لکھے ان کا بھی شکریہ، جنہوں نے کچھ اپنی سجیشن دیں ان کا بھی بہت شکریہ، اور جنہوں نے چند ایک دوستوں نے ہمیں برا بھلا کہا ان کا بھی بہت بڑا شکریہ کہ چلے اسی بہانے انہوں نے یاد تو کیا، برائی کہا، چلے کہا تو صحیح نہ کچھ، تو ہم ان کو شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں کچھ اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات، میں نے جو ویڈیو کی تھی، میں نہ تو کوئی پی آئی کے پے رول پہ ہوں، میرا تعلق پی آئی سے رہا ضرور ہے، اور ظاہر ہے جس ڈپارٹمنٹ سے میں نے 30 سال گزارے، ریلیشن تو میرا ہے، اور لیکن یہ ویڈیو ایز اے پی آئی پے رول پہ میں نے نہیں کی، اور نہ ہی میں نے پی آئی سے کوئی پیسے لیے، نہ ہی پی آئی نے مجھے اس کے لیے اسپانسر کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ فیکٹ بیان کیا جائے جو ایکچولی ہوا۔ میں نہ بھی کرتا تو اس سے کیا فرق پڑتا، لیکن صرف پبلک کی اویئرنیس کے لیے کہ وہ سارا کچھ وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، وہ ویسا نہیں ہوتا۔ وہ جتنے بھی کمنٹس ان لوگوں دوستوں نے دیے جو کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، جن کی رائے ادروائز تھی، جو ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، جو کہ ڈفرینس آف اوپینین ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، پر ڈفرینس آف اوپینین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اس میں ایڈ کریں، ایک مختلف بات کریں، پر جب بات فیکٹ پہ ہوتی ہے کہ ایک چیز اتنے بجے ہوئی، اتنے بجے یہ ہوا، اتنے بجے یہ ہوا، اتنے بجے یہ ہوا، اور فارچونیٹلی ایویشن کے اندر ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ کہا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایویشن میں ہر چیز ایک سیکنڈ کی ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، اور آپ جب بھی چاہیں آپ اس ڈیٹا سے نکال سکتے ہیں کہ کیا چیز کتنے بجے ہوئی اور کسی نے کیا کہا، کیونکہ سب چیز ڈاکومنٹ ہوتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، مجھے خوشی ہوتی جنہوں نے تنقید کی، میں نے پہلے عرض کیا کہ موسٹ ویلکم، ضرور کیجئے، آئندہ بھی کیجئے، اس میں برا منانے والی بالکل قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن خوشی ہوتی جو میں نے فیکٹ بیان کیے، ان فیکٹ کے جواب میں بجائے کرٹیسائز کرنے کے آپ کوئی فیکچول بات کرتے، یعنی آپ یہ کہتے کہ میں نے کہا کہ وہ فلائٹ اتنے بجے دبئی سے روانہ ہونی تھی، تو آپ یہ کہتے یہ غلط ہے، اتنے بجے ہونی تھی، یا آپ یہ کہتے کہ میں نے کہا کہ کرو کی ڈیوٹی 16 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو آپ مجھے کہتے یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کرو جو ہے وہ 48 گھنٹے فلائی کر سکتا ہے، تو یہ کتاب میں یہ لکھا ہے۔ یا آپ کچھ اور، میں نے یہ کہا کہ دبئی میں جہاز ڈیمیج ہو گیا تھا، ٹگ ماسٹر ہٹ ہوا تھا، تو آپ یہ کہتے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، ٹگ ماسٹر ہٹ نہیں ہوا تھا، پائلٹ جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ فیکچول بات ہوتی۔ خالی یہ کہہ دینا کہ امیجیٹلی کپتان کو فوراً پیسنجرز کو بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ ہوا ہے،
یا کسی نے یہ کہا کہ 70% پائلٹس ہیں وہ ریٹائرڈ ایئر فورس کے پائلٹس ہیں، یا کسی نے کہا کہ بہت ہی پروفیشنلی پور لوگ ہیں پی آئی میں، اور اسی طرح کی اور کافی چیزیں جو لوگوں نے کہیں. اور کسی نے یہ لکھا کہ دناتا مرتا کیا چیز ہوتی ہے. بھائی ظاہر ہے دناتا مرتا آپ کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ تو ہے، وہ ایک ہینڈلنگ ایجنسی ہے، وہ رہے گی، اس نے جس طرح کام کرنا ہے اس نے ویسے ہی کام کرنا ہے. وہ پاکستان کی تو ہے نہیں، وہ جس کی بھی ہے ان کا ایک سٹائل ہے کام کرنے کا، وہ ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے سب کرتے ہیں. اور شاید مجھے پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ بیگیج ہینڈلنگ ایشوز ایمریٹس لائن کے اتنے زیادہ رپورٹڈ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ نہ ہوا، لیکن بہت سارے رپورٹڈ ہیں. یہ آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے ہم کسی کے اوپر بلیم نہیں جا سکتے. ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، یہ بات آپ سب کی بالکل ٹھیک ہے. کیا ہو رہا ہے دنیا میں ہمیں اس کو نہیں دیکھنا، نہ اس کو بلیم کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پاکستان کو یا اپنی ایئر لائن کو یا اپنی کسی چیز کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. یہ بات تو یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، اس سے میں ایگری کرتا ہوں. کسی ایک صاحب نے لکھا کہ ڈرائیور نے جی پی ایس میں ڈیٹا غلط ڈال دیا تھا اور فلائٹ کراچی چلے گئی. چلے آپ اس کو پائلٹ کو ڈرائیور کہہ دیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کی اپنی رائے ہے، وہ آپ اپنا ذہن بتائیں گے، جو بھی آپ کہیں گے ظاہر ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسے ڈیٹا ڈالنے لگے جی پی ایس میں، پہلے تو جی پی ایس میں ڈیٹا ڈالا نہیں جاتا، اس کا مطلب کہ آپ کو ایویشن کا جہاز کا پتہ نہیں ہے. تو اگر اس نے جی پی ایس میں ڈیٹا ڈال ہی دیا جو اس کے بس میں نہیں تھا، ڈیٹا کہیں اور ڈالا جاتا ہے، تو وہ پھر جہاز وہ پائلٹ نہیں ہے، وہ واقعی ڈرائیور ہوگا. یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. تو ایک اور بات میں آپ سے کرتا چلوں. آپ نے کہا کہ کچھ لوگ کی رائے یہ تھی کہ پائلٹ شرابی ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ کیسے جہاز اڑتا ہے. چلیے یہ بات بھی آپ کی مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ شراب پی کے جہاز اڑاتے ہوں. تو جو شراب پی کے جہاز اڑاتے ہیں، یہ باقی دو اور بھی کافی ساری ہے. امریکن ایئر لائنز میں بھی ایسے لوگ پکڑے ہیں، جرمن ایئر لائن میں بھی ایسے لوگ پکڑے ہیں جو شراب پی کے جہاز اڑاتے ہیں. یہ صرف پی آئی انوکھی نہیں ہے جس کے 1 یا 2 پائلٹ پکڑے گئے ہیں پچھلے 40 سال میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پکڑے گئے، ہسٹری میں موجود ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ریکارڈ پہ چونکہ موجود ہے تو میں کیسے کہوں. میرے ہمیں ٹوٹل 2 کیسز ہوئے ہیں آج تک، اور باقی ایئر لائنوں میں بھی ایسا ہوا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہمیں باقی کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. لیکن کوئی بھی انسان، یہ یاد رکھیے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی کمیونٹی پرفیکٹ نہیں ہوتی. اور ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستان میں ہمارے یہاں ویسے ہی بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں. پرفیکٹ تو خیر چلو نہ بھی ہو، لیکن چلو اپنی ایمانداری سے کتنے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہیں. اگر آپ کمنٹ کریں، کرٹیسائز کریں تو فیکٹ کے ساتھ کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. اس کے پیچھے کوئی لاجک دیجئے، موسٹ ویلکم. نہیں بھی دیں گے تو پھر بھی موسٹ ویلکم ضرور دیجئے، جیسا آپ کہنا چاہیں. ہم سر آنکھوں پہ. اصل میں ایک چیز ہوتی ہے بدگمانی. اگر آپ کے پاس فیکٹس نہ ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بدگمانی پیدا کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں انڈین ایجنٹ ہے، یا فلاں کافر ہے، یا فلاں امریکن ایجنٹ ہے. ہمارا حال اصل میں ایز اے ہول، ہماری نیشن کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر 2 آدمی اکٹھے کہیں بات کر رہے ہوں اور ہم پاس سے گزر رہے ہوں تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. مطلب وہ بیچارے اپنی بات کر رہے ہوں گے، اپنی کسی بات میں ہنس رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، تو ہم کہیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے دماغی حالت جو ہے نا وہ اس طرح کی ہو گئی ہے. یا ہمارا معاشرہ بیسیکلی کیا ہے کہ بدگمانی سے شروع ہوتا ہے اور یہیں ختم ہو جاتا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ، کیونکہ ہمارے پاس فیکٹس ہوتے نہیں ہیں. ہم لاجیکل کوئی بات کر نہیں سکتے، لاجک پیش کر نہیں سکتے، دلیل ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے. یا تو دیکھیں کوئی بھی ڈیبیٹ جو ہے یا جو بھی کوئی بحث ہے وہ دلیل سے دی جا سکتی ہے نا. اگر آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو آپ کیا بات کریں گے؟ اگر ہمیں کچھ چیز کا علم نہ ہو تو جو میں نے عرض کیا کہ آپ بدگمانی پیدا کرتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا. ایک شاعر تھے، عمر الہی ان کا نام تھا. تو ان کا جو تخلص تھا نا وہ روحی کجائی تھا. تو عمر الہی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک اخبار کے دفتر میں کام کرتا تھا. میرے میز پہ ایک رسالہ کھلا ہوا تھا. تو میرا جو ایڈیٹر تھا وہ میرے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ اس رسالے پہ ایک تصویر بنی تھی ناصر کاظمی صاحب کی. تو مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو ناصر کاظمی ہے نا،
اس کا ایک لڑکی روحی کجائی کے ساتھ بڑا چکر چل رہا ہے. تو اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا نام جو عمر الہی ہے میرا ایکچول تخلص روحی کجائی ہے. تو وہ ناصر کاظمی کو روحی کجائی کے ساتھ جوڑ رہا تھا، یعنی بدگمانی کے چکر میں. تو جب آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہوتے تو آپ پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کہیں نہ کہیں جوڑ دیتے ہیں، یعنی ہو. تو ہماری جو کہ عادت ہے کہ ہم بدگمانی کے ماسٹر ہیں، تو ہم شادی پہ بھی جائیں گے، آپ ایسے آپ اندازہ لگائیں گے، آپ نے دیکھا ہو کئی لوگ یہ شادی نہیں چلنے والی. بھائی آپ کو خواب ہے یہ شادی نہیں چلنے والی. آپ کہیں کسی جنازے پہ آپ جائیں تو کہ قبر کی حالت دیکھ کے لگ رہی ہے کہ آگے کا سفر اس بندے کا بہت مشکل ہے. آپ اس طرح کے کمنٹس لوگ آپ کو پتہ ہے اکثر آپ کو لوگ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس نہ کچھ پتہ ہو نہ لاجک ہو تو میں ایسے ہی بات کر دوں تو ٹھیک ہے، بس کر دی میں نے بات. جب آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں یا آپ کوئی ایسی بات کریں جو نامناسب ہو، اور اگین ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی کو کیا دے سکتے ہیں، جب آپ کسی کو کہ جواب دیں یا کسی کے ساتھ ہم کلام ہوں یا آپ کسی کی بات کا کوئی دلیل کے ساتھ جواب دینا چاہیں یا آپ کو ویسے ہی کسی کو کچھ کہنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس جو ہوگا آپ وہی کہیں گے. وہ ایک واقعہ ہے کہ جرمنس جب یہ ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی تھا، تو جو ایسٹ جرمنی تھا وہ لوگ تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے، تو وہ بڑی خار کھاتے تھے ویسٹ جرمن سے. تو ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ اسی خار بازی میں ایک ٹرک کچرے سے بھرا ہوا وہ دیوار سے اس پار لا کے ایسٹ ویسٹ جرمنی میں دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا. تو جب انہوں نے نوٹ کیا تو انہوں نے ایک دوسرا ٹرک لیا ویسٹ جرمنی والوں نے، اس میں چاکلیٹس، دودھ اور اس طرح کی سویٹس اور بسکٹس اور سارا ٹرک بھر کے تو وہ جا کے دیوار کے اس طرف ایسٹ جرمنی میں کھڑا کر دیا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس کے پاس جو ہوگا وہ اس کو دے گا. لاجک سے بات کیجئے، بڑی خوشی ہوگی. ہم جس سٹیج پہ ہیں، میرا یہ پروگرام کرنے کا بالکل مقصد نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی فلائنگ کے بارے میں کوئی آئندہ یہ کوئی پروگرام میرا کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے کہ میں دنیا کو کوئی علم دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ سنیں اور مجھے آپ اپریشیٹ کریں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو میری آنیسٹ رائے تھی وہ یہ تھی کہ صحیح خبر کس تک پہنچ جائے کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے اور لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں. میں نے صرف اس نظریے سے ایک پروگرام کیا تھا. جس جگہ پہ ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے طرح کے جو معاشرے ہوتے ہیں، ناکام معاشرے، ان کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہاں عوام کسی مثبت چیز یا کسی ایسی بات پر جو کہ مجموعی طور پر وہ بات اس معاشرے کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اس بات پر اکٹھے نہیں ہوتے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسا سبجیکٹ، وہ بجائے اس پہ اکٹھا ہونے کے وہ اپنی طرح کی توجیحات اس میں بیان کرتے ہیں. مطلب یہ ہوا ہوگا، یہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، یوں ہے. آپ 1000 ان سے ڈفرینٹ بیانات لے لیں، ان کی توجیحات لے لیں، ان کی باتیں سن لیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ان سب کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، جب سوچ آپ کی اس طرح کی ڈیولپ ہو، نیگیٹو سوچ، اور آپ فیکٹس کو جاننے کی کوشش نہ کریں، یا جو بندہ آپ کو فیکٹ بتائے اس کو آپ اننیسیسری کرٹیسائز کریں، تو ہوگا کیا کہ آپ اپنی منزل کھو دیتے ہیں. کسی کا نقصان نہیں کرتے آپ، کسی دوسرے شخص کا، کسی دوسرے معاشرے کا. آپ امریکہ پہ کرٹیسائز کرتے رہے، آپ اس کا کیا بگاڑیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ امریکہ نے تباہی کی ہے، یہ ایک بدگمانی ہے نا. تو مجھے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، کچھ دوستوں نے کہا کہ باقی ایئر لائن کو مت دیکھیں. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. ہمیں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، ایمریٹ کو اور کوئی بھی ایئر لائن ہو، ہمیں اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا. ہمیں اپنا گھر دیکھنا، پی آئی کو خود اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. بہت ساری خرابیاں ہیں پی آئی میں، بہت ساری خرابیاں ہیں عملے کے اندر بھی، بہت ساری خرابیاں ہیں جو ان کو رن کر رہے ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، اور ان کو تباہی کا جو سبب ہے وہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پچھلے 30 سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ان سب کو ٹھیک ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کی بات بالکل ٹھیک ہے، بجا ہے. اور لیکن اننیسیسری بدگمانی کا شکار ہو کے اب ہمیں اپنی منزل نہیں کھونی اور اپنی سوچ پازیٹیو رکھنی ہے. اگر ہم اپنی سوچ پازیٹیو نہیں رکھیں گے اور غلط سوچ کی طرف چلیں گے تو پھر
میں آپ کو 2 شعر جاتے جاتے اقبال کے پیش کروں گا. آپ اس شعر پہ غور کیجئے گا. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریق. اگر آپ کسی کے ساتھ بحث کریں اور کسی کو اپنی رائے دیں اس لیے کہ آپ آزاد ہیں، اس لیے کہ آپ کے افکار آزاد ہیں، اس لیے کہ آپ کو آزادی ہے، آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو سلیقہ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے اس کا رزلٹ کیا ہے کہ انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریق. یہ ہے سوچ اور فکر. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. توجہ کے لیے شکریہ اور سننے کا بھی شکریہ. اگر میں نے کچھ زیادہ ہلکی پھلکی بات سخت کہہ دی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی غلط بات کہوں یا غلط فیکٹ پیش کروں. نہ میں کسی سے پیسے لیتا ہوں، نہ کسی کے بہاف پہ کام کرتا ہوں. میں نے صرف لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام شروع کیا ہے. ادروائز میرا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.